عرض کرتی ہے ابا جان آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، میں نے کبھی خوشبو استعمال نہیں کی، میں کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، مجھے مارکیٹ کا پتہ نہیں، دکان کا پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں عطر کہاں ملتا ہے، میں نے کبھی کسی سے منگوایا نہیں، میں نے کبھی عطر استعمال ہی نہیں کیا۔ اللہ حضور کی دادی محترمہ نے عرض کر دیا عبد المطلب یہ بھی پوچھو آمنہ نے عطر پیا کہاں سے ہے؟ آپ تو استعمال کرنے کی بات کرتے ہو، جہاں چلتی پھرتی ہے وہاں سے تو خوشبو آتی ہی ہے، جہاں تھوکتی ہے اس سے پوچھو کہ اس نے عطر پیا کہاں سے ہے، جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ سیدہ آمنہ نے رونا شروع کر دیا اور فرمانے لگی ابا جان آج کے بعد مجھ سے سوال نہ کرنا، اللہ اکبر، آج کے بعد مجھ سے پوچھنا نہ، میں بات کھول دیتی ہوں، آپ تو صرف عطر کی بات کرتے ہیں، خوشبو کی بات کرتے ہیں، ادھر ادھر سے خوشبو آتی ہے، آپ تو تھوکنے کی بات کرتے ہیں، صرف آپ کو تو عطر کا پتہ ہے، خوشبو کا پتہ ہے، رب کائنات کی قسم ہے میں جب چلا کرتی ہوں کنویں کے قریب جایا کرتی ہوں پانی بھرنے کے لیے، کنویں کا پانی ابل کے خود بخود باہر کو آ جاتا ہے۔ ابا جان آج کے بعد سوال نہ کرنا، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں آپ مجھے دیوانی کہو گے، مستانی کہو گے۔ ابا جان میں جب پہاڑوں کے قریب سے گزرا کرتی ہوں پہاڑ میں سے آواز آتی ہے او امام الانبیاء کی والدہ محترمہ تجھے مبارک ہو، یہ چاند سورج مجھے سلام کیا کرتے ہیں، درخت جھک کے مجھے سلام کیا کرتے ہیں، اگر قدموں کے نیچے کوئی پتھر آ جائے وہ نرم ہو کے موم ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ پیٹ پہ شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں ابا جان آئندہ پریشان نہ کرنا، آئندہ سوال نہ کرنا، بیٹی پھر یہ خوشبو لائی کہاں سے، تو نے استعمال نہیں کی پھر خوشبو آئی کہاں سے؟ عرض کر دیا ابا جان آج کے بعد نہ پوچھنا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پہ پروردگار عالم نے مکے کو معطر فرما دیا۔ اگر آج میری اور آپ کی زندگی قرآن والی زندگی ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی ہو، کیا ہماری زندگیوں سے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی؟ بالکل۔ لیکن ہم آج صرف باتیں ہی کرتے ہیں، اجی مدینے سے بڑا پیار ہے، مدینے سے بڑی محبت ہے، مدینے سے بڑا انس ہے، لیکن کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سال حج کو گئے تو ہم مسجد نبوی کے قریب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی کا بچہ آیا اور اس نے ہڈی اٹھا کے چوسنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے اسے اپنے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ تو غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے؟ اس نے کہا جی میں غریب ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ یہاں بڑی غربت ہے، ناداری ہے، مفلسی ہے، تو دیہات کا رہنے والا، ہمارے ساتھ پاکستان چل، ہم تیرے کپڑے بنائیں گے، کھانا کھلائیں گے، شادی کریں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کہنے لگا کہ حضرت کھانا بھی کھلاؤ گے، میری ضروریات پوری کر دو گے، میری شادی بھی کر دو گے، کھانا بھی خوب ملے گا، عیش و عشرت کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ روز اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے پاکستان میں سب کچھ ملتا ہے، مولانا کیا آپ کے پاکستان میں یہ بھی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
قاضی احسان مشجابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری چیخ نکل گئی، بیٹا ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہے لیکن روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکستان میں نہیں۔ شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، ایسی ہستی کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر خیر کیا، 1-2 برس نہیں، عرصہ 2 عرصہ نہیں، 18 برس تک روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جالیوں کے سائے تلے بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھائی ہے۔ خود ہی نقشہ حیات میں لکھتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا مجھ پہ بھی، میرے پورے خاندان پہ، میرے کنبے پہ، میرے گھر والوں پہ فاقہ در فاقہ گزر جاتا، میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا، اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتا، انہیں دھو کے چاقو سے کاٹ کے میں بھی، میرے خاندان کے لوگ بھی، میرا تمام کا تمام گھرانہ چبا جاتا، رات کو ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا، میرے اکابر نے مدینہ کا کتنا بڑا ادب کر کے دکھایا، کتنا بڑا احترام کر کے دکھایا۔ کبھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینے میں جوتا استعمال نہیں کیا۔ لوگوں نے دیکھا امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ شہر میں داخل ہوتے ہی سواری سے اتر کھڑے ہوئے، جوتے اتار کے بغل میں دبا لیے۔ کسی نے پوچھا حضرت مدینہ پتھریلا علاقہ ہے، آپ کے قدموں میں سر چبھتے ہیں، لہو بہ رہا ہے آپ کے پاؤں سے، قدم لہو لہان ہو رہے ہیں، جوتا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا لوگوں تمہیں معلوم نہیں، مدینہ ادب کی جگہ ہے، مدینہ احترام کی جگہ ہے، ڈرتا ہوں کہیں میرا جوتے والا پاؤں وہاں نہ لگ جائے جہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مدینہ منورہ میں مہمان بن کے گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا مدینہ بھی پاک، ہمارے نبی کا پسینہ بھی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا کہ برتن بھر کے رکھ دینا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے آئے، متقی پرہیزگار نیک آدمی ہیں، تہجد کی نماز پڑھیں گے، ان کے لیے وضو کے لیے برتن بھر کے رکھ دینا تاکہ تہجد کے لیے جب بیدار ہو تو تکلیف نہ ہو۔ صبح ہوئی تو خادم نے عرض کر دیا حضرت آپ تو کہتے تھے بڑا نیک آدمی آیا، اللہ والا متقی پرہیزگار آیا، میں نے وضو کا پانی بھر کے رکھا تھا، وہ لوٹا وہ برتن تو جو کا توں بھرا رکھا، جب وضو نے کیا تو نماز کیا پڑھی ہوگی؟ ناشتے پہ حضرت نے پوچھا ہاں جی لمبا سفر کر کے آئے تھے اس لیے تھک گئے ہوں گے، تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے عرض کر دیا حضرت ایسی کوئی بات نہیں، جب میں نے سفر کا ارادہ کیا، جب میں آپ کا مہمان بن کے آیا، مدینے میں مہمان بن کے آیا، میں نے دل میں ایک عہد کر لیا، میں نے دل میں ایک ارادہ کر لیا، میری تمنا ہو گئی، میری آرزو ہو گئی۔ اور شافعی ساری زندگی سویا کرتا ہے، ساری زندگی نیند کیا کرتا ہے، آرام کیا کرے گا، آج موقع ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو مہمان بھی ہے، مدینہ منورہ بھی ہے، آج ساری کی ساری رات جاگ کر مصلی پہ ہی گزار دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت میں تو سویا ہی نہیں، جب سویا نہیں تو وضو کی کیا حاجت پڑتی ہے؟